تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، قوم کے رہبر اور ذمہ داروں، امت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کا رب ہے، سب اسی کی پیدا کیے ہوئے ہیں. اسی اللہ کی بتائی ہوئی ہدایتیں ہماری کامیابی دنیا میں بھی دلا سکتی ہیں، آخرت میں بھی وہی کامیاب کریں گے. ساری انسانیت نہیں، ساری مخلوقات کامیاب تبھی ہو سکتی ہیں جب اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت پر چلے. اللہ جل شانہ نے ہماری ہدایت کے لیے جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی کر دی. ہمیں صرف دو باتوں کا اللہ نے حکم دیا. اگر وہ دو باتیں میں کر لیتا ہوں تو چاہے میں کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی مشغلے میں، زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر میں رہتا ہوں، چاہے وہ جنگل ہو، شہر ہو، گاؤں ہو یا سمندر ہو، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا. یہ 100% میرا آپ کا یقین ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دو چیزیں اپنے کلام مجید میں بیان فرمائی ہے، جس کا ایک تھوڑا سا اشارہ گزشتہ جمعہ میں نے آخر میں کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی طرف، میرے آپ کی طرف نہیں، ساری انسانیت کی طرف جس رسول کو آخری رسول بنا کر بھیجا، جس پیغمبر کو، جس اپنے محبوب نبی کو، آخری نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی الخلائق، تمام مخلوقات کے مسائل کا سولوشن، حل، راستہ ان کا نکال کرنے والا نبی بنا کر بھیجا تھا. وہ نبی صرف مسلمان کا، کلمہ پڑھنے والے کا، مولوی، حافظ، قاری، قاضی کا نہیں، بلکہ ساری مخلوقات کا ہے. اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ تعلیمات دی جن تعلیمات پر عمل کرنے سے، جن تعلیمات کے ماتحت آنے سے
جن تعلیمات کو تسلیم کر لینے سے آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ 100% کامیاب ہوگا۔ اسی لیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ حشر آیت نمبر 7 اس کا ایک جز ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، دو ہی پہلو ہے، جس چیز کا نبی حکم کرے اسے کر لو، نبی حکم کرے اسے کر لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی تو موجود نہیں ہے، نبی کو تو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، مقصد دین متین دنیا کی انسانیت تک پہنچانا تھا، عملی نمونے کے ساتھ 1,24,000 سیمپل بنا کر تیار کر کے 23 سالہ زندگی کی رات و دن کی محنت و مشقت، جہد و جفاکشی کے بعد ایک مجمع تیار کر کے دنیا کو نمونہ پیش کر دیا۔ اب ان کے پیروکار قیامت تک رہیں گے، اور بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ہر زمانے میں اتباع شریعت کے لیے آپ کے ارد گرد دائیں بائیں نمونے نظر آئیں گے، اس لیے کہ قرآن جب کہے گا عمل کرو سنت پہ تو ایگزامپل نہیں ہے، آپ کے سامنے نمونہ نہیں ہے، عمل کرنے والا فرد نہیں ہے، تو آپ عمل کیسے کرو گے؟ امام راضی فرماتے ہیں آپ تلاش کیجئے اور جس کے اندر 2 باتیں پاؤ اس کے پیچھے چل دو۔ کتنی باتیں؟ 2 باتیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کرو۔ اور رسول کی اطاعت کیسے کرو؟ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں دل سے ایسا مان لینا کہ اپنی چاہتیں اس کی چاہت پہ فدا ہو جائیں۔ اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت محمد مصطفیٰ عشق کی علامت ہے۔ جس عمل میں نہ ہو اتباع مصطفیٰ وہ ظلمت و ضلالت ہے۔ اطاعت کہتے ہیں دل کے اندر اپنے قلب میں اللہ کی عظمت کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اتنا مقام، اتنی جگہ اور اتنا اندر میں عشق کے ساتھ مان لینا کہ پھر ہماری کوئی چاہت باقی نہ رہے۔ اطاعت دل کی صفت ہے۔ صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرما رہے تھے، ایک دیہاتی آیا اور وہ آ کے وہاں سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اجلس۔ جب یہ لفظ حضور کی زبان سے اجلس کا نکلا، اجلس کا لفظ نکلا، تو حضور اس دیہاتی سے فرما رہے تھے کہ آپ وہیں بیٹھ جائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آ رہے تھے مسجد میں، ان کے کان پر یہ الفاظ ٹکرائے، کان میں یہ آواز آئی کہ حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حکم زبان مصطفیٰ سے یہ جاری ہو رہا ہے کہ بیٹھ جائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں باہر بیٹھ گئے۔ وہ دیہاتی جب بیٹھ گیا، حضور نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کے بعد کہا کہ عبداللہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، میں نے دیہاتی سے کہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز، عشق کی علامت اور اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دار جواب سنیے۔ تاریخ و سیرت اپنے اندر اس کو گلاب سے بھی زیادہ خوشبودار بنا کر پیش کرتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان مبارک سے لفظ نکلے اور اس کے بعد میں اطاعت نہ کرتا اور اس کو جو ہے تعویل کر کے اور کھڑا رہتا، چلا آتا، اگلے قدم پہ اگر میری موت آتی میں اللہ کو کیا منہ دکھاتا؟
یہ اطاعت میں عشق میں خدشہ اور خوف رہتا ہے کہ اگر جس سے میں عشق کرتا ہوں، جس کی اطاعت کا دم بھرتا ہوں، جس کے نام کا کلمہ پڑا ہے، جس کی وجہ سے میں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہوں، جس کی وجہ سے میں شفاعت کا طلبگار ہوں، جس کی وجہ سے میں جام کوثر کے ان کے دست مبارک سے پینے کا امیدوار ہوں، اس نبی کی اطاعت اگر میرے اندر موجزن ہے، اگر میرے دل میں وہ گھر کی ہوئی ہے، اگر میرے اندر میں اس کی اطاعت کا جذبہ ہے، اگر میرا عشق محمد مصطفیٰ مجھے اطاعت کرنے کے لیے اندر میں خوشی دیتا ہے تو اطاعت محمد مصطفیٰ ہے، ورنہ ظلمت و ضلالت ہے۔ اطاعت دل کی صفت ہے جو آدمی کو مجبور کرتی ہے کس بات پہ؟ سورہ اعراف آیت نمبر 158، بڑی آیت ہے، اس کا ایک پیچھے کا جز ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ۔ اے دنیا کے انسانوں، ایک اطاعت جو قلبی صفت، دوسری آج میں اور آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اپنے آپ میں، اپنے گمان میں، اپنے خیال میں اپنے آپ کو عاشق محمد مصطفیٰ یا اطاعت گزار یا فرما بردار یا امتی، جو بھی کچھ تصورات ہمارے ذہنوں میں ہوں، سارے ہی کو سوچ لیجئے، سب کچھ میرے اندر میں پلاؤ پکا ہوا ہے اطاعت کا، لیکن اس کی علامت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ ایک آدمی یوں کہے جو بھی کام ہو کالی رات کو بلا لینا، اب وہ دوپہر کو چڑھتے ہوئے سورج میں اگر مجبور ہو گیا اور اس دوست کو فون کر رہا ہے جس نے بڑے دعوے کیے تھے، بڑی قسمیں کھائی تھی اور بڑے عہد و پیمان کیے تھے، بڑے جو وفاؤں کے لیے لفاظی اختیار کی تھی، اب وہ اسے فون کرتا ہے، ارے آ جانا، ذرا سی ضرورت پیش آئی ہے، ارے یار تھوڑی دیر پہلے فون کرتا، میں تو باہر نکل گیا، اور آدھے گھنٹے کے بعد وہی دوست اس کے پاس سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے وہ اپنے گھر کے آنگن میں کرسی لگائے پنکھے کی ہوا جھیل رہا ہے، بتاؤ اطاعت کا اسے کتنا بڑا دھوکہ لگے گا؟ اطاعت کا دم تو ہمارے دلوں میں ایک خیال اور خواب ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ اعراف آیت نمبر 158 کیا بتلاتی ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ۔ اے دنیا کے انسانوں، اللہ کے احکامات پر ایمان لے آؤ، یقین رکھو، واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ یہ تہتدون سمجھنے سے پہلے ایک بات اور سمجھیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض پڑھیں، سنت پڑھیں، واجب پڑھیں، نفل پڑھیں، آپ کو قرات کی اجازت ہے، سورہ بقرہ پڑھو، آل عمران پڑھو، نساء پڑھو، والناس پڑھو، اخلاص پڑھو، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں نا، کسی بھی رکعت میں کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہو، ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جان بوجھ کر بلا ترتیب پڑھ دی تو مکروہ ہے، نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ ہے حکم۔ لیکن ایک سورت وہ ہیں جس کو تو آپ فرض پڑھو، واجب پڑھو، سنت پڑھو، نفل پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، اس کو تو پڑھنا ہی ہے۔ وہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ فاتحہ۔ کیوں ہے؟ ہر رکعت میں، فرض میں، واجب میں، سنت میں، نفل میں، صلاۃ التسبیح میں، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، چاشت، اوابین، اشراق، صلاۃ الحاجت، جو بھی ہو، کیوں ہے؟ لکھا ہے علماء کرام نے، اس میں ایک جوہر ہے، ایک موتی ہے، تاکہ بار بار دہرائے ہو سکتا ہے۔ وہ عربی کا ایک مقولہ ہے، کہاوت ہے، اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، جب بات بار بار تذکرے میں آتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، اس کا جپن کیا جاتا ہے اور اس کو زبان زد ایسا کہ حفظ جیسے ہو جاتی ہے، تو آخر دل میں اتری جاتی ہے۔ تو اس سورہ فاتحہ میں اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ بات مفسرین لکھتے ہیں بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟
فاتبعوه لعلکم تہتدون۔ اگر اطاعت کا جذبہ اندر ہے تو اتباع زندگی میں آئے گا۔ اگر اتباع یعنی ہر عمل کر رہے ہیں سنت کے مطابق، نماز سنت کے مطابق، تلاوت سنت کے مطابق، ہمارا کھانا سنت کے مطابق، ہمارا چلنا سنت کے مطابق۔ ارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا، حیات الصحابہ میں روایت ہے، حضور سے سوال کیا، شکایت کی، اپنی ایک تکلیف کی، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں دلوں میں جب کام کرتے ہیں نا، محنت کرتے ہیں، دل میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، درد محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اٹیک آ جائے گا، دل میں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کا علاج جو بتلایا، دو باتیں بتلائی۔ کتنی باتیں؟ دو باتیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب چلا کرو تو پنجے پہ وزن دے کے چلا کرو، سینہ جھکایا کرو، ایک بات۔ دوسرا، تیز قدموں سے چلا کرو۔ آج لوگ واکنگ کے لیے نکلتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کے لیے نکلتے ہیں، لیکن وہ کیسی چال چلتے ہیں؟ جیسے ماشاءاللہ ایلیفینٹ چلتا ہے، ہاتھی کی چال۔ اس کا نام واکنگ نہیں ہے۔ واکنگ بھی علماء سے پوچھئے، یہ حیات الصحابہ کی روایت ہے۔ پاؤں کے پنجے پر وزن ہو، سینہ جھکاؤ اور آدمی تیز چل رہا ہو، یہ تو واکنگ ہو رہی ہے، سیر و تفریح، آس پاس کی سروے کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فاتبعوہ لعلکم تہتدون۔ یہ سورہ فاتحہ میں جو ہدایت ہے نا، یہ سورہ اعراف میں کہا جا رہا ہے کہ ہدایت آئے گی اتباع سے۔ اب اتباع امت میں کہاں ہے موجود؟ اتباع کہتے ہیں اللہ کے حکموں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی میں لانا۔ سورہ حشر کی جو آیت میں نے پڑھی، وہ آیت اس آیت کا خلاصہ ہے کہ اللہ جل شانہ انسانیت سے یہ کہنا چاہتے ہیں، اے انسانو، چاروں طرف سے جب علامت قیامت ظاہر ہو جائے، علامات قیامت تمہاری آنکھوں دیکھی نظر آنے لگیں، یہ بات صاف طور پہ آپ سنیں کہ جو آج ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے، سورج مغرب سے نکلنے والا ہے، یاد رکھیں یہ غلط بات ہے۔ جو روایات ابواب الفتن، ترمذی شریف، نسائی شریف اور مشکات شریف کی روایات ہیں، تمام روایت کا موقع جمعہ نہیں ہوتا، لیکن ایک صرف بات آ گئی تو بتا دیتا ہوں۔ عیسیٰ امام مہدی کا ظہور، ان کی 6 سالہ جنگیں، اس کے بعد امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد میں یہ طلوع ہوگا، تب تک نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کیا کریں؟ ان آیات کی روشنی میں علماء کرام لکھتے ہیں، اس وقت جہاں عرب میں زلزلہ، جہاں ہمارے دلوں میں خوف، جہاں ہمارے حکمرانوں کی زبان پر حق بات کہنے کے اندر جھجک اور ڈر اور خوف اور ہراساں چاروں طرف سے، اور ہر ایک آدمی مطمئن ہے جیسے آج کی یہ چائنا چکن، ایک کٹ رہی ہے دوسری دیکھ رہی ہے، 2 رکعت پڑھ کے بھی دعا نہیں کرتا ہے، اللہ فلسطین و ترکی و تمام مظلومین کی مدد فرما، 2 رکعت پڑھ کے یہ ایمان والا دعا نہیں کرتا، خاص ان کے لیے۔ ایسے دور میں کیا کریں؟ تو یہ کریں، اپنی زندگی میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آج یہ وہاں ہے نا، خیر منا آج وہاں ہے، کل تیرے پاس ہوگی۔ آج میں کسی پہ نہیں روتا، آج مجھے کسی کی زندگی اجڑنے سے دکھ نہیں ہوتا، میں اپنی زندگی میں مست ہوں، مجھے اپنے آپ کے امتی ہونے پر شرمندگی کا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ میرے آپ کے نبی امام الانبیاء خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ امت تو کجسد واحد،
یہ ساری امت مل کے ایک جسم ہے. چھوٹی سی انگلی میں کانٹا چبھے گا، آنکھ روئے گی، زبان شکوہ کرے گی، دل دھڑکے گا، آدمی کی زبان جو ہے فوراً کہے گی مجھے دوائی دلا دو، انجیکشن دلا دو. آج امت پریشان ہے حالات میں، لیکن نہ تیری زندگی کی خواہشوں میں کوئی فرق آتا ہے، نہ میری چاہتوں میں کوئی کمی آتی ہے. پھر مجھے امتی ہونے کے دعوے کا کیا حق ہے؟ مجھے آپ کو کہاں رونا آتا ہے ان پر؟ ایسے دور کے بارے میں کہ ہمارے دل امت پنے سے مردہ ہو چکے ہیں. چاہے کسی ہم کیا کرتے ہیں، میسج دیکھا، نیوز دیکھا، خبر سنی، اوہو استغفر اللہ. کبھی رات میں اٹھ کے تو اور میں 2 رکعت پڑھ کے تیری بہن کے لیے، میری تیری بہن بیٹی کے لیے، یا کسی مسجد مدرسے کے لیے، یا کسی بستی جسے اجاڑ دیا گیا ہو، کبھی مجھے تجھے آنسو آئے؟ اس لیے آج کے دور کے بارے میں علماء محققین یوں فرماتے ہیں آدمی کو چاہیے اپنے اندر امت پناہ پیدا کرے اور اپنے اندر درد اطاعت اور اتباع کا جذبہ پیدا کرے. آج ہماری مسجد ویرا ہے، آج ہمارا قرآن مجید ہمیں صدائیں دیتا ہے. قرآن اللہ تو کہتا ہے قرآن میں نے تمہارے ساتھ بہت ساری ہدایت کی، دکھ سکھ کی باتیں کی ہیں، اور آج میں اور آپ قرآن نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، اپنے اولاد کی فکر نہیں کرتے. ارے عزیز دوستو، ہم قرآن کیا پڑھیں؟ آپ کو تعجب ہوگا، آج ہم جو ہے اپنی بہن بیویوں کو ڈانٹتے ہیں، گھر میں بچوں کو ڈانٹتے ہیں پردہ سیکھو، ارے حجاب سیکھو، ارے یہ سیکھو. آپ نے کبھی مرد کو پردے کا حکم قرآن میں پڑھا؟ مرد کو پردے کا حکم ہے قرآن میں. مردوں کو 18واں پارہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، عورتوں کو کیا حکم ہے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. مردوں کو حکم ہے پردے کا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی اپنی نگاہوں سے کسی کی دھی بیٹیوں کو نہ تاڑیں. اس لیے ہم آج کی 2 آیات سے جو مضامین میں نے دیکھے علماء محققین فرماتے ہیں آج کے دور کے اندر ہمیں اپنے اندر اطاعت اور اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنی ہے. اس کے لیے 2 ہی علاج ہیں، 2 معجون ہیں، 2 راستے ہیں. اندر کی صفت پیدا کرنے کے لیے احادیث کی روشنی میں یہ علاج علماء کرام نے لکھا ہے. اندر کی روشنی پیدا کرنے کے لیے آدمی ہر وقت ایک عمل زبانی، ایک عمل بدنی کرے. زبانی عمل استغفار کی کثرت ہے، بدنی عمل روزانہ صلاۃ التوبہ کا اہتمام ہے، اور دوسرا عمل اتباع کی صفت لانے کے لیے تو کا 5 وقتہ نمازوں کا جماعت سے اہتمام کرنے کی فکر کرے، اور اس فکر کو گھر کے اندر بھی زندہ کرے. یہ 2 صفات لانے کے لیے 2 وظیفے ہیں. اندر والی صفت کے لیے استغفار کی کثرت اور صلاۃ التوبہ کا اہتمام، اور اتباع لانے کے لیے 5 وقتہ نمازوں کا خود کا بھی اہتمام اور گھر والوں کا اہتمام. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کشمیر سے